پھر جنگ یرموک کا موقع جب آیا، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی جو، تو عین میدان جنگ میں حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے. حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن یہ کیا کہ خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول. اوئے ہائے سر، بالکل آپ آخری اوور چل رہے ہو اور آپ کا جو پلیئر سینچری پہ سینچری مار رہا ہو، آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جاؤ اور ایک نیا پلیئر بھیج دیں. جو کریز پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلا لیں. یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو. تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی، انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید کو پتا تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا نا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا. اور وہی ہوا، ابو عبیدہ ابن جراح کو بنا کے بھیج دیا. لوگوں میں بڑی چیمہ گوئیاں شروع ہوئی کہ لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، سب سے بڑی سپر پاور، اور عین میدان جنگ میں یہ ڈیسیژن کر دیا ہے اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا، یہ وہ اللہ نے فتح دے دی. فتح ہوئی تو اب جب لوگ آ کے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں، پھر حضرت عمر نے آ کے مسجد نبی میں خطبہ دیا. انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام نے تو آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی، بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں. تو خالد ابن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے، اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو، جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیلا ہے، اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی. تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے. ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی. اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا.